المقامۃ الرابعہ الدمیاتیہ، چوتھا مقامہ مقام دمیاتیہ ہے۔ چوتھے مقامے میں علامہ حریری نے ایسے دو آدمیوں کی فصیح گفتگو بیان کی ہے جن کا رویہ اور برتاؤ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک کا برتاؤ اور معاملہ یہ ہے کہ اس نے اچھائی اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کا وتیرہ اختیار کیا ہے اور ہر برائی کا بدلہ نیکی اور اچھائی سے دیتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کا مزاج ترکی بترکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا کیوز میں برائی اس کا شیوا ہے۔ کہانی کی ترتیب یوں ہے کہ عارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو دو آدمیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حارث کان لگاتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بڑے فصیح انداز میں جواب دیتا ہے کہ میں برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو برابری کا معاملہ کرتا ہوں، اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہوں۔ گفتگو ختم ہوتی ہے اور صبح ہونے لگتی ہے تو حارث ان کی فساد سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ جا کے ان سے ملتا ہے تو وہاں ابو زید سروجی اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ دونوں کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے، بڑی خستہ حالت میں ہوتے ہیں۔ حارث جو ہے وہ لوگوں سے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تعاون کی اپیل کرتا ہے، اور ہم سفر اس کے جو ہوتے ہیں ان کی خوب مدد کرتے ہیں۔ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے بعد ابو زید حارث سے اجازت لیتا ہے کہ میں ذرا قریبی بستی میں غسل کر کے ابھی آتا ہوں۔ بیٹے کو لے کر وہ بھاگ جاتا ہے۔ قافلہ سفر کا کافی انتظار کرتا ہے اور بالآخر سمجھ جاتا ہے کہ آدمی نے دھوکہ دیا۔ حارث اپنا کجاوا کستا ہے تو پلان کی لکڑی پر ابو زید کے 3 شعر لکھے پاتا ہے جن میں حارث کے احسان اور اپنے فرار کا ذکر کرتا ہے۔ اس مقامے میں کل 13 اشعار ہیں۔ المقامۃ الرابعہ وہی الدمیاتیہ، چوتھا جو مقامہ ہے یہ مقامہ دمیاتیہ ہے۔ مصر سے 30 فرسخ کے فاصلے پر واقع ایک قدیم شہر دمیات کی طرف منسوب یہ مقامہ اپنی مثال آپ ہے۔ دمیات کے بارے میں علامہ حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عمر انہو سیفتح علی یدیک بمصر صغران الاسکندریہ و دمیات، فاما الاسکندریہ فخرابها من البربر واما دمیات فهم مصفة من شهداء من رابطها ليلة كان معي في خطيرة القدس مع النبيين والشهداء۔ لیکن علامہ حموی شعروں کے متعلق عام طور پر جو ضعیف اور بعض اوقات تو موضوع حدیث میں نقل کرتے ہیں، معلوم نہیں یہ حدیث کی سند کیا ہے۔ اخبر الحارث بن حمام قال ظعنت الى دمياط عام هيات وميات وانا يومئذ مرموق الرخاء موبوك الإخاء أسحب مطارف السراء وأجتلي معارف السراء فرافقت صخبا قد شكوا عسى الشقاق وارتضوا أفاويك الوفاق حتى لاخوا كأسنان المشت في الاستواء وكالنفس الواحدة في التئام الأهواء۔ زان یزن زانن کے معنی ہوتا ہے کوچ کرنا، نکلنا۔ عام ہیات و میات، عام سال جمع عوام، عام فی الماء، عام یوم عوما تیرنا۔ ہیات باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے شور و ہنگامہ۔ ہایتا یہایت ہیاتن، اور ضربہ سے ہاتا یہی تو ہیتن، شور کرنا، ہنگامہ مچانا۔ میات یہ بھی باب مفعلہ کا مصدر ہے، مایتا یمایت میاتن، اور ماتا یمیت میتن و میتانن۔
دفع کرنا، ہٹانا. ہمویات ومیات سختی اور اضطراب و قحط والا سال. مرموک الرخا، مرموک رما کا یرم کو رم کن باب نصر سے مفعول کا صیغہ ہے. دیکھنا، اس کے سلے میں الہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور رما کے لیے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، دیر تلک دیکھنا. مرموک کا معنی قابل لحاظ، ممتاز، جس کی طرف دیکھا جائے. اور رخا آسودگی، خوشحالی، آسائش. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رخا العیش و رخا اور رخی یرخا رخا رخان اور کرم سے بھی آتا ہے زندگی کا آسودہ ہونا. مرموک الرخا کا معنی بنے گا فراخی عیش میں منظور نظر ممتاز ہونا. مرموک الرخا، مرموک وامک کا یامک، خسب یخسب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. محبوب ومکن ومکتن مصدر آتا ہے محبت کرنا، محبت کرنا. الاخا با مفعلہ کا مصدر ہے بھائی چارہ. اخا آخا یواخی مواخات و اخان نصرہ سے بھی آتا ہے اخوہ، اور اخاوہ مصدر آتا ہے اس کا بھائی بنانا، بھائی چارہ قائم کرنا. اصحب مطارف السرائی معارف السرائی، وائی متکلم کا صیغہ ہے با فتح سے صحب یسخب صخبا کھینچنا. بادل کو بھی صحاب کہتے ہیں، وہ پانی کو کھینچتا ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، مطارف مطرف یا مطرف کی جمع ہے. اس چادر کو کہتے ہیں جس پر نقش و نگار کا کام کیا گیا ہو. السرا مالداری، سریہ یسرا سران باب سمیہ سے مالدار ہونا، دولت مند ہونا. سرین مسرن سروان دولت مند. معارف معرف اور معرف کی جمع ہے، را پہ زیر اور زبر دونوں پڑھا جاتا ہے. چہرے کے محاسن کو کہتے ہیں سرا خوشی مسرت. رافع کا جو رافع کو مرافقتاً بمفعلہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فرافقت صخبا. رافقہ مرافقتاً ساتھ ہونا کسی کے. صخباً صاحب کی جمع ہے ساتھی. شکو شک یشک شکن پھاڑنا. عصا لاٹھی جمع وسیع ایسے ہی. اثر رجل اسفن لاٹھی سے کسی کو مارنا. عصیہ یاسا آسن لاٹھی اٹھانا. عصا یاسی سیانن نافرمانی کرنا، گناہ کرنا. شکاک باب مفعلہ کا مصدر ہے، اتفاق کی ضد ہے. ورتضوا افاویک الوفاق، ارتضوا باب افتعال سے جمع غائب کا صیغہ. ارتضا کے معنی دودھ پلانے کے آتے ہیں، مجرد میں سامیہ سے استعمال ہوتا ہے. رضی الصبی امہ، رضیہ امہ رضان بچے کا دودھ پینا. افاویک فیکا کی جمع ہے، اور یہ وہ دودھ ہوتا ہے کہ جو دو دفعہ آدمی دودھ دوتا ہے تو درمیان میں ہوتا ہے. کہ تھن کو ایک مرتبہ دھونے کے بعد اس میں جمع ہو جاتا ہے، جب دوسرے دھوتے ہیں تو یہ درمیان میں کا جو وقفہ ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں افاویک جو ہے وہ افواق کی جمع ہے، افواق فواق کی جمع ہے. اور فواق کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ دودھ صبح دھویا جائے اور پھر شام کو دھویا جائے، تو صبح شام کے درمیانی وقفے کو فواق کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دودھ دھوتے ہوئے ایک برتن بھر جانے کے بعد دوسرا برتن اٹھانے تک درمیانی وقفے کو فواق کہا جاتا ہے. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دودھ دھوتے ہوئے بچے کو تھنوں سے لگا دیتے ہیں، جب دودھ اتر آتا ہے تو دوبارہ دھوتے ہیں، اس وقفے کا نام فواق ہے. اور چوتھے معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تھن سے دودھ کھینچنے کے بعد دوبارہ تھن کھینچنے کے درمیانی وقفے کو فواق کہتے ہیں. الوفاق باب مفعلہ سے مصدر ہے. وافقہ موافقتاً وفاقاً موافقت کرنا. وافقہ یافق وفقاً حسبہ سے موافق ہونا. وافقہ اعلی منظور کرنا. اسنان المشط فی الاستواء، اسنان سن کی جمع دانت کو کہتے ہیں.
یسن سنن چھری کو تیز کرنا. المشت کنگھی جمع مشات آتی ہے. مشت یمشت مشتن کنگھی کرنا. استوا برابری. المستوى معیار. المستوى تعلیمی معیار. الالتیام الاحوا التیام باب افتعال سے ہے. التام الشیء ملنا درست ہونا. التام الجرح زخم کا بھر جانا. مشہور شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان. لام یلم لامن جوڑنا ملانا درست کرنا. الہوا ہوا کی جمع ہے. خواہش محبت. اخبر الحارث بن حمام حارث بن حمام نے خبر دی ہے قال یہ کہتے ہوئے کہ زعمت الى دمیات عامہیات و میات میں نے سختی اور کات والے سال دمیات کی طرف کوچ کیا. وانا یوم اذن مرموق الرخاء اس وقت میں خوشحالی میں منظور نظر تھا. موموق الخاء بھائی چارے کے لیے محبوب تھا. اسخب مطارف الثرائے مالداری کی مرکش چادروں کو میں کھینچتا تھا. واجت لی معارف السرائے اور مسرت کے چہرے کے محاسن کو دیکھتا تھا. فارافقت صحبا قد شکو حسد شکاک چنانچہ میں نے ایسے ساتھیوں کی رفاقت اختیار کی جنہوں نے محبت کی مخالفت کی لاٹھی پھاڑ دی تھی. ورتضوا وفاوی کل وفاق چنانچہ اور انہوں نے موافقت کا دودھ پیا تھا. حتی لاہو کا اسنان المشتی فی الاستوائی یہاں تک کہ وہ برابری میں کنگھی کے دندانوں کی طرح. فکر نفس الواحد فی التحام الاحوائی اور خواہشات کے ملنے میں ایک جان کی طرح ہو گئے. یعنی ان سب کا پسند ناپسند کا معیار ایک جیسا تھا. وَكُنَّا ذَلِكَ نَسِيرٌ نجا ہم اس کے ساتھ تیز چل رہے تھے. وَلَا نَرْحُلُ إِلَّا كُلَّ هُوجَا اور ہم سفر نہیں کرتے تھے مگر ہر تیز اونٹنی پر. وَإِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا اور جب ہم کسی منزل پر اترتے. او وردنا منہلا یا کسی گھاٹ پر آتے. اختلسنا اللبس ہم رہائش کو چک لیتے. ولم نطل المکس اور ٹھہرنے کو طویل نہ کرتے. فعن لنا ایمال الرکاب چنانچہ ہمیں ایک فی لیلت فتیت الشباب ایک ابتدائی جوانی والی سیاہ کوے کی غدافیت الاحاب سیاہ کوے کی کھال جیسی رات میں سواریوں کو کام میں لانا درپیش ہوا. فاسرینا الی ان نزل لیل الشباب تو ہم رات کو چلے یہاں تک کہ رات نے اپنی جوانی کو کھینچ لیا. وصلت الصبح خضابا اور صبح نے رات کے خضاب کو زائل کر دیا. نصیر نجا سارا یسیر سیرن چلنا. سارا یسیر سورن رات کو چلنا. نجا مصر نجا ینجو نجن تیز رفتار چلنا. نجا ینجو نجون سرگوشی کرنا. نیا ینجو نجاتن نجات پانا. ہوجا تیز رفتار اونٹنی. ہوج اور ہوج اس کی جماعتی ہے. ہوج جماعتی ہے. ہوجا یہوجو ہوجن احمق ہونا تیز ہونا. منحل ظرف کا صیغہ ہے گھاٹ پانی پینے کی جگہ. چشمہ مناہل جماعتی ہے. نہلا ینہلو نہلن نہلن پہلی مرتبہ پانی پینا پیاسا ہونا. ازداد میں سے ہے زیادہ تر پانی پینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پہلی مرتبہ. اختلسنا لبس اختلس الشیء اچک لینا جلدی سے لے لینا. خلص الشیء یخلص خلصا اچک لینا. اللبس اقامت رہائش. لبس یلبس لبسا ٹھہرنا. المکس مصدر مکسر رجل مکسن و مکسن مکوسن ٹھہرنا کسی مکان میں. فعن لنا اعمال الرکاب عن یعن عنن عنونا سامنے آنا ظاہر ہونا پیش ہونا. اعمال کسی چیز کو کام میں لانا. الرکاب یہ راخلہ کی جمع ہے من غیر لفظی سواری اور اونٹ کو کہتے ہیں. ذہن پر لگے ہوئے لوہے کے سالکے کو بھی رکاب کہتے ہیں جس پر پاؤں رکھ کر سواری پہ چڑھا جاتا ہے. رکاب کی جمع رکوبن اور رکائب آتی ہے. فتیت الشباب ابتدائی جوانی کم عمری. فتیون طاقتور جوان ہر شے کا پہلا حصہ مؤنث فتیہ. فتیون کی جمع فتاون اور افطاون آتی ہے. لیلہ تو فتیت الشباب ایسی رات جو ابتدائی جوانی والی تھی یعنی خوب تاریک تھی. اس میں چاند نہ تھا جیسے کہ جوانی کے بال خوب سیاہ ہوتے ہیں اور یہ مہینہ
ابتدائی راتوں میں ہوتا ہے کہ چاند نہیں ہوتا۔ غدافیت الہاب، غدافیہ غداف کی طرف منسوب ہے جس کے معنی سیاہ کوے کے ہیں۔ غداف کی جمع غطفان آتی ہے۔ الہاب جلد کھال، اہبن اور اہبن جمع آتی ہے نزا ینزو نزون کھینچنا، شباب مصدر جوانی، شبہ یشب شبابن جوان ہونا، شاب کی جمع شباب آتی ہے، یہ یہاں پر مصدر ہے جمع نہیں ہے۔ وصلت الصلا تا یسلط سلطن زائل کرنا ختم کرنا، خضاب ضمیر خضاب ہو کی ضمیر لیل کی طرف روٹری ہے کہ صبح نے رات کے خضاب کو زائل کر دیا، یعنی صبح نمودار ہو گئی۔ فحين مللنا الصرا وملنا إلى الكراء سادفنا أرضا مخزلة الربا مللنا مل يمل مللا ملالة اکتا جانا سمیا سے، الصرا رات کو چلنا، الکرا نیند اونگ، کریا یکرا کرن اونگنا، ملنا جمع متکلم کا صیغہ ماضی سے، مال یمیل میلا و میلانا ایک طرف جھکنا مائل ہونا۔ نیند کے مختلف مراحل آتے ہیں۔ علامہ ثعلبی نے فقہ اللغہ میں ان کی تفصیل نقل کی ہے، کہتے ہیں النعاس، الوصل، الترنیق، الکرا، التغفیق، الایفاء، التحویب، الرکات، الحجود، الہبو، التسبیح۔ صادف یصادف مصادفتاً اچانک ملنا، بغیر توقع کے پانا۔ عمر بن ربیعہ کا شعر ہے، اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ صدف یصدف صدفا وصدوفا اعراض کرنا، صدف عن الشیء روکنا پھیر دینا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب مصادفتا اتفاقا، بالصدفت اچانک، اتفاقا کبھی کبھی بہت کم۔ مخزلۃ الربا محذرہ یہ ثلاثی مزید فی بامزہ وصل کے باب ششم اخمرار سے صیغہ مفعول ہے۔ اخزلت الارض زمین کا تر ہونا، سرسبز و شاداب ہونا۔ خزل یخزل خزلا کی بھی یہی معنی آتے ہیں۔ الربا ربوتن کی جمع ٹیلے کو کہتے ہیں۔ ارضن مخزلت الربا سرسبز و شاداب ٹیلوں والی زمین۔ معطلت الصبا معطلہ یہ بھی باب اخمرار سے ہے اور صیغہ اسم فاعل یا اسم مفعول ہے۔ اس باب سے اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ اعطلت الریح ہوا کا دھیمی دھیمی چلنا۔ الصبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق کی جانب سے چلتی ہے، یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، جمع صبوات اسبا، اس کے مقابلے مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا کو دبور کہتے ہیں۔ مناخا للعیس مناخ اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ، اناخ الابل اونٹوں کو بٹھانا، مجرد سے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ العیس آیس کی جمع ہے، اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے رنگ میں سرخی اور سفیدی دونوں ہوں۔ ومخطن للتاریس محتن جائے نزول قیام گاہ، خط یخط خطن اترنا، خط من قدری کسی کے رتبے کو کم کرنا۔ اب اندر پڑے یا باہر گد ہو باہر نہ اندر بڑے ہو۔ عتیت سوال کہتے ہیں جو اونٹ پر کجاوا رکھتے یا کجاوا اتارتے ہوئے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ آواز کجاوے کی چرچراہٹ ہو یا اونٹ کے بلبلاہٹ کی ہو۔ اتت الابل یاتت عتیتن آواز نکلنا۔ الغتیت سوتے وقت انسان کی سانس کے ساتھ نکلنے والی آواز، خراٹے غطا یغت غتن و غتیتن خراٹے بھرنا۔ سید بلند آواز والا شخص، ساتا یا سوت صوتن پکارنا آواز لگانا۔ سمیر رات کا قصہ گو ساتھی۔ سمر یسمر سمرن سمورن رات کو قصہ گوئی کرنا۔ جیل قبیلہ خاندان نسل۔ الجیل ابھرتی ہوئی نسل۔ الصائد ابھرتی الجیل الصائد ابھرتی ہوئی نسل۔ اجیال جماعتی ہے۔ جیرہ جار کی جمع ہے، اس کی جمع اجوار اور جیران بھی آتی ہے۔ فحین مللنا السرا وملنا الی الکرا پس جس وقت رات کے چلنے سے ہم اکتا گئے اور اگنے کی طرف مائل ہو گئے۔
وصادفنا ارضا مخزلۃ الربا، تو ہم نے اچانک سبز و شداب ٹیلوں والی زمین، معطلۃ الصبا، اور بینی بینی خوشگوار باد سوار والی زمین پائی۔ فتخیرناها مناخا للعیس، اس لیے ہم نے زمین کو اونٹوں کی جائے قیام کے لیے اور آخر رات میں آرام کے واسطے پڑاؤ ڈالنے کے لیے پسند کیا۔ ومحطا للتاریس، پڑاؤ ڈالنے کے لیے جائے پناہ کے طور پر پسند کیا۔ فلما حل الخلید، چنانچہ جب ساتھی وہاں اتر گئے، وہدا بہل عتیت والغتیت، اونٹوں کی آواز اور آدمیوں کے خراٹے اس میں ٹھہر گئے۔ سمیت صیتا من الرجال، تو میں نے لوگوں میں ایک بلند آواز والے شخص کو سنا، یقول لسمیری فی الرحال، وہ کجاوے میں اپنے رات کے قصہ گو ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیف حکم سیرتک مع جیلک و جیرتک، کہ اپنے قبیلے اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ کی سیرت کیسی ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ قال ارعى الجار ولو جار وابذل الوصال لمن صال واختم الخليط ولو ابت التخليط، تو وہ کہنے لگا میں اپنے پڑوسی کی رعایت کرتا ہوں اگرچہ وہ ظلم کرے، وہ ابذل الوصال لمن صال، اور میں اس شخص کو بھی وصال عطا کرتا ہوں جو مجھ پہ حملہ کرے، واختم الخليط ولو ابت التخليط، اور ساتھ ہی برداشت کرتا ہوں اگرچہ وہ گڑبڑ ظاہر کرے، ولو جرعنی وابد الحمیم ولو جر عن الحمیم، میں دوست سے محبت کرتا ہوں اگرچہ وہ مجھے گرم پانی گھونٹ گھونٹ کر پلائے، وفضل الشفیق علی الشقیق، میں دوست کو سگے بھائی پر ترجیح دیتا ہوں، وافیل العشیر ولم وان لم یکافی بالعشیر، معاشرت اختیار کرنے میں والے کو پورا حق دیتا ہوں اگرچہ وہ 10واں حصہ بھی نہ دے، واستقل الجزیل للنزیل واغمر الزمیل بالجمیل، میں بڑا عطیہ بھی مہمان کے لیے کم سمجھتا ہوں، میں ساتھی کو خوبصورت تحفے کے لیے ڈھانپتا ہوں، تحفے کے ساتھ ڈھانپتا ہوں۔ یہ جو ابھی 4 لائنیں پڑھی ہیں ان کا صرفی لغوی تحقیق۔ ارعا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور الامر رعایتاً رعایت کرنا، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، جار یجور جوراً ظلم، السلطان الجائر ظالم بادشاہ، ولو جار، ابذل بذل یبذل بذل یبذل بذلا خرچ کرنا عطا کرنا، وصال فراق کی ضد ہے، دوسرا سال یسول سولن سولتاً سیالاً سوالاً حملہ کرنا، اود ود یود وددن ودن ودادن 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 مودتاً، یہ سارے اس کے مصدر محبت کرنا، الحمیم مخلص اور گہرا دوست، احمہ جمع آتی ہے جیسے خلیل کی جمع خلا آتی ہے، کأنہ ولی حمیم، جرا یجر و تجری، گھونٹ کر پانی پلانا، الحمیم گرم پانی جمع حمائم، الشفیق شفقت کرنے والا، دوست مہربان ساتھی، شفیق یشفق، شفق اس کی بھلائی کے لیے بےتاب ہونا، الشقیق ٹکڑا آدھا سگا بھائی، شک یشک شکن چیرنا پھاڑنا ٹکڑے کرنا، سگا بھائی بھی قرابت کی بنا پر انسان کا ایک ٹکڑا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اسے شقیق کہتے ہیں۔ وہ آفی باب ضرب سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، وفا یفی وفاءً پورا کرنا، العشیر ساتھ رہنے والا، معاشرت اختیار کرنے والا، اس کی جمع عشرا اور عشیر آتی ہے، عشرا عشیر کے معنی 10ویں حصے کے آتے ہیں، اس وقت جمع عاشرہ آتی ہے، وَإِن لَّمْ يُكَافِي بِالْعَشِيرِ كَافَاهُ عَلَى الشَّيْءِ مکافات، کفان بدلہ دینا، بدلہ پورا کرنا،
کفال انا کف ان برتن کو اوندا کر دینا. کفوا یکفو کفاءتن اہل ہونا ہم پلہ ہونا. الکفاء صلاحیت اس کے معنی کے لیے چند لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں. الصلاحیہ الموہبہ المؤہلہ ان کی جمع الکفاءات الصلاحیات المواہب آتی ہے. المکافات وظیفہ فیس معاوضہ مکافات سنویہ سالانہ وظیفہ. استقل باب استفعال سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ. استقل شیء کسی چیز کو کم سمجھنا قلیل جاننا. استقل رجل مستقل ہونا. استقلال خود مختاری آزادی. یوم استقلال الپاکستان پاکستان کا یوم آزادی. الجزیل بڑا عطیہ. اجزال جزال جمع آتی ہے. جزل یجزل جزل یجزل جزالتن بڑا ہونا. النزیل آنے والا مہمان. فقال ارعى الجار ولو جارا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے پڑوسی کی رعایت کرتا ہوں اگرچہ وہ ظلم کرے. ابذل الوصال لمن سال اور میں وصال کو خرچ کرتا ہوں محبت کو خرچ کرتا ہوں لمن سال اس کے لیے جو حملہ کرے. واحتمل الخلیط ولو ابد التخلیط اور میں دوست کو برداشت کرتا ہوں ساتھی کو برداشت کرتا ہوں اگرچہ وہ گڑبڑ ظاہر کرے. وأود الحمیم ولو جر عن الحمیم اور میں ان دوست سے محبت کرتا ہوں اگرچہ وہ مجھے گرم پانی گھونٹ گھونٹ کر پلائے. وفضل الشفیق علی الشقیق اور میں شفقت کرنے والے دوست کو بھائی پر ترجیح دیتا ہوں. وآفی للعشیر معاشرت اختیار کرنے والے کو پورا حق دیتا ہوں. وإن لم یکافی بالعشیر اگرچہ وہ مجھے بدلے میں 10واں حصہ بھی نہ دے. وَأَسْتَقِلُّ الْجَزِيلَ لِلنَّزِيلِ مہمان کے لیے میں بڑے عطیے کو بھی کم سمجھتا ہوں. وَأَغْمُرُ الزَّمِيلَ بِالْجَمِيلِ اور میں ساتھی کو خوبصورت تحفے کے ساتھ ڈھانپتا ہوں. اُنَزِّلُ سَمِيرِي مَنزِلَةَ أَمِيرِي میں اپنے قصہ گو ساتھی کو اپنے امیر کی جگہ اتارتا ہوں. سمیر قصہ گو ساتھی. سمر یسمر سمرن و سمورن کے معنی ہوتے ہیں رات کی قصہ گوئی. وَأُحِلُّ أَنِيسِ محل رئیسی اور میں انس رکھنے والے کو اپنے سردار کے مقام پہ اتارتا ہوں. وَأُودِعُ مَعَارِفِ عَوَارِفِ اور اپنے عطایا کو اپنے پہچان والوں کے پاس ودیعت رکھتا ہوں. معارف کی جمع ہے چہرے کے محاسن. معارف الرجل آدمی کے ساتھی دوست. عوارف عارفہ کی جمع عطیہ بخشش. معارفی اودیو کے لیے مفعول اول ہے اور عوارفی مفعول ثانی ہے. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. یہ مقامہ رابعہ جو ہے اس کا آج پہلا سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. فقلت له ما اغزر وابلک فقال بشرت املک فنفخته بالدينار الثاني وقلت له عوذهما بالمثاني فالقاه في فمه وقرنه بتوأمه وانكفأ يحمد مغدا ويمدح نادي ونداه. ما اغزر وابلک ما اغزر تعجب کا صیغہ ہے مطلب کس قدر زیادہ ہے آپ کی بارش. کرما یکرم سے ہے. غزورا یغزر غزارتاً بہت زیادہ ہونا. بہت زیادہ بارش کو اور مصعدر بارش کو المطر الغزیر کہتے ہیں. وبل اور وابل تیز بارش کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وابل فطل، تیز بارش نہ ہو تو شبنم کے قطرے سے پہنچ جاتے ہیں، ہلکی بارش۔ بارش ابتدا میں عام طور پہ ہلکی اور پھر تدریجاً بڑھتی ہے۔ ان تدریجی اس کے جو تدریجی مراحل ہوتے ہیں ان کے نام جو ہے وہ ثعلبی نے فقہ اللغہ میں یوں نقل کیے ہیں۔ نمبر 1 پہ رکھا ہے اول المطر رش و تش ثم الطل ثم رضاد ثم نزخ ثم حتر ثم وابل۔ تو چھٹے نمبر پہ انہوں نے وابل کو رکھا ہے، یعنی بہت تیز بارش۔ تو ما اغزر وبل، کیا ہی تیز ہے آپ کی بارش، یہاں سے مراد کہ آپ کا علم کتنا ہی زیادہ ہے۔ اور شرط املک، یہ ضرب المثل ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو اس کی شرط پر عمل کرانے کی یا دہانی کروانی ہو۔ میدانی نے کتاب الامثال میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس محاورے کو افعی جرہمی نے استعمال کیا۔ چونکہ وہ عرب کے حکیم تھے اس لیے ان کے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک نے کوئی شرط لگائی تھی لیکن اب وہ اسے پورا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پر افعی جرہمی نے کہا الشرط املک، اس کی تقدیر عبارت بنتی ہے الشرط املک لامرک منک، آپ کے معاملے کے لیے شرط آپ سے زیادہ مالک ہے، یعنی شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ نفختہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نفخت الریح نفخا و نفوخا، فتح سے ہوا کا چلنا۔ نفخ فلانم بالمال، عطا کرنا دینا۔ عوضہما بالمثانی، عوض یعوض تعویزا، تعویز بنانا۔ المثانی مثنات، یہ مثنہ کی جمع ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں سورہ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ فاتحہ کو مثانی یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، یا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے نماز کی رکعات میں۔ انکفا باب انفعال سے ہے، واپس ہونا، لوٹنا۔ کفا یکفا کفعا، لوٹنا مڑنا۔ مغزہ مصدر میمی ہے، صبح کے وقت نکلنا چلنا، اور ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی صبح کے آنے کا وقت یا جگہ۔ غدا یغدو غدواً، صبح ہونا، یہاں مغدات سے صبح کے وقت کا نکلنا مراد ہے۔ فقلت له ما اغزر وبلک، میں نے ان سے کہا آپ کی بارش کس قدر زیادہ ہے۔ فقال والشرط املک، وہ کہنے لگا شرط پوری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فنفخته بالدینار الثانی، چنانچہ میں نے اس کو دوسرا دینار دے دیا۔ وقلت له عوضهما بالمثانی، اسے میں نے کہا کہ تم اس کو دوسرے میں اور کہا دونوں کو سورہ فاتحہ کے ساتھ تعویذ بنا دو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر شکریہ ادا کرو تاکہ وہ اس کی حفاظت اور تعویذ کا ذریعہ بن جائے۔ فَأَلْقَاهُ فِي فَمِهِ، تو اس نے اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ وَقَرَنَهُ بِتَأْوَمِهِ، اور اپنے جڑنے کے ساتھ اس نے اس کو ملا دیا۔ وَانْكَفَى يَحْمَدُ مَغْدَى، اور اپنے صبح کے وقت نکلنے کی تعریف کرتے ہوئے وہ مڑا۔ وَجَمْدَهُ النَّادِي وَنَدَى، اور مجلس اور اس کی سخاوت کی مدح کرتے ہوئے وہ واپس ہوا۔ قال حارث بن حمام فناجانی قلبی بأنه ابو زید وأن تعارجه لكيد واستعدته وقلت له قد عرفت بوشيك فاستقم في مشيك۔ حارث بن حمام کہتے ہیں کہ فناجانی قلبی، میرے دل نے مجھ سے سرگوشی کی، بأنه ابو زید، کہ یہ تو ابو زید سروجی ہے، وأن تعارجه لكيد، اور اس کا بتکلف لنگڑا بننا مکر و فریب ہے۔ وَفَاسْتَعَدْتُهُ، تو میں نے اس کو واپس لوٹانا چاہا۔ وَقُلْتُ لَهُ، اور اس کو میں نے کہا قَدْ عُرِفْتَ بِوَشِّكَ، کہ آپ اپنے مزین کلام کی وجہ سے پہچان لیے گئے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ فِي مَشْيِكَ، اس لیے اپنی چال میں سیدھے ہو جائیں۔ تعارج بتکلف لنگڑا بننا، عارج یعرج عرجن اور عرج یعرج عروجن کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، بلند ہونا۔ کئی مکر و فریب، چال بازی۔ وہو من الخلق الخلیۃ السیئہ، اللہ کی طرف سے تو تدبیر بالحق
لمجازات اعمال الخلق، اس کی جمع قیود آتی ہے۔ استعدتہ سین تو طلب کے لیے ہیں، عود سے ماخوذ ہے لوٹنے اور واپس ہونے کی خواہش کرنا۔ عرفت بوشک و یا یہ متکلم کا صیغہ ہے، عرفت یا تو متکلم کا صیغہ ہے، یا عرفت یا یہ مخاطب کا صیغہ مجہول ہے، آپ پہچانے گئے ہیں۔ وش مزین کلام، کپڑے کے نقش و نگار۔ وشا صوب وشین باب ضرب سے کپڑے کو مزین کرنا، نقش و نگار بنانا۔ وشل کلام جھوٹ بولا۔ فقال ان كنت ابن همام فخييت بكرام وخييت بين كرام فقلت انا الحارس فكيف حالك والحوادث؟ فقال اتقلب في الحالين بوس ورخاء وانقلب مع ريحين زازين ورخاء. فقلت كيف ادعيت الكذل وما مثلك من هذل؟ فاستسر بشره الذي كان تجلى ثم انشد حين ظل حييت بكرام وخييت بين كرام. حييت باب تفعیل سے حیا کلّہ کہنا، تحیہ کہنا۔ حییت بکرام، آپ سلامت رہیں اکرام کے ساتھ۔ حییت صیغہ مجہول، حیا خین و حیان باب سمیع سے زندہ ہونا۔ کرام کریم کی جمع ہے، اس کی جمع کرما بھی آتی ہے بمعنی شریف۔ کرام کریم کی جمع ہے، اس میں کرما بھی آتی ہے بمعنی شریف۔ بوسن تنگی فقر و فاقہ سامیہ سے استعمال ہوتا ہے، باعثہ یہ بس بوسن بہت سی زیادہ فقیر ہونا، حاجت مند ہونا۔ فقال ان كنت ابن حمام، تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ حارث ابن حمام ہیں، فحییت بکرام، تو عزت اکرام کے ساتھ سلامت رہیں، وحییت بین کرام، اور شریفوں کے درمیان زندہ رہیں۔ فقلت ان الحارث، تو میں نے کہا میں حارث ہوں۔ فکیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ والحوادث، حوادث کے ساتھ، وہ مع کے معنی میں۔ کیف حالک مع الحوادث؟ فقال، تو اس نے کہا اتقلب فی الحالین، میں تو دو حالتوں میں بوسن و رخا یعنی تنگی اور فراخی میں پلٹتا ہوں۔ وانقلب مع ریخین، اور دو ہواؤں آندھی اور باد نسیم کے ساتھ بدلتا ہوں، پھرتا ہوں۔ فقلت کیف ادعیت الکذل وما مثلک من ہزل، تو میں نے کہا آپ نے لنگڑے پن کا کیسے دعویٰ کر دیا، حالانکہ آپ جیسا آدمی تو مذاق نہیں کرتا۔ فاستسر بشرہ الذی کان تجلی، چنانچہ اس کی وہ رونق چھپ گئی جو ظاہر تھی اس کے چہرے سے۔ ثم انشد حین ول، پھر وہ جس وقت جان لگا تو اس نے یہ شعر پڑھے۔ تعارجت لا رغبة في العرج ولكن لأقرأ باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرج، فإن لامني القوم قلت اعذروا فليس على الأعرج من حرج۔ کہتے ہیں کہ تعارجت، میں لنگڑا بنا، لا رغبتاً فی العرج، حالانکہ لنگڑے پن میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ ولیکن لأقرأ باب الفرج، لیکن اس لیے بنا کہ کشادگی اور آسودہ حالی کا دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ وَأُلْقِيَ حَبْلِي عَلَى غَارِبِي، میں اپنی رسی اپنے کاندھے پر ڈالتا ہوں۔ وَأَسْلُكَ مَسْلَكَ مَنْ قَدْ مَرَجَ، اور اس شخص کے راستے پہ چلتا ہوں جس نے خلط ملط کیا، یعنی بھیس بدل بدل کے چلتا ہوں۔ فَإِنْ لَامَنِ الْقَوْمُ قُلْتُ اعْذِرُوا، چنانچہ اگر لوگ مجھے ملامت کریں تو میں کہتا ہوں عذر قبول کرو۔ فَلَيْسَ عَلَى أَعْرَجِ مَنْ حَرَجَ، کہ
لنگڑے پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔